الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وارسل عليهم طيرا ابابيل سبحان اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد سر وحدت ہے، کوئی رمزن کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. اصل میں اسٹیج ہو یا سامعین ہو، اپنی ذمہ داری کوئی نہیں نبھاتا. اسلام غلو سے بہت دور ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. مخلوق محدود ہے، لامحدود نہیں. رب کی ذات، رب کی صفات لامحدود. اب یہاں پر مغرب عشاء کے بعد سے ہی پروگرام شروع ہے. میں مجمع سے ایک آدمی سے پوچھنا چاہتا ہوں، دین کا کون سا 5 ارکان میں سے یا ایمان کی باتوں میں سے کون سی بات آپ نے سمجھی ہو؟ مجھے بتا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں مجھے وہ بتا دو. ان میں سے آپ نے کون سی بات سمجھ لی؟ ہمارے یہاں یہ کمیاں ہیں کہ ہم نے مقصد کو نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی تعریف کی ہے تو محمد ابن عبداللہ کے طور پر نہیں کی، محمد رسول اللہ کے طور پر. اور جب ان کی صفات بیان کی ہے تو فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کو دین حق کے ساتھ بھیجا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمائے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو اس رحمان، اس رحیم کی امت میں ہمیں رحم کتنا کرنا چاہیے، ہمیں غصے سے کتنا دور رہنا چاہیے، ہمیں معافی کا مادہ کتنا پیدا ہونا چاہیے. اگر نبی کی رحمت سے حصہ لینا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں تم میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند آئے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند ہے. اب بتائیے، اگر نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں کچھ پتہ چلے ہمیں کرنا ہے. ایک بھائی بھائی کے سامنے مقابلے پہ آ رہا ہے، مقدمے بازی کر رہا ہے، جبکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ میرے اور آپ سب کے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا کب تک حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. خاندان نہ چلے، نبی کی سیرت چلے. اور جب نبی کی سیرت چلے گی تو میرے آقا فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس، جو چھوٹوں پہ پیار نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ مفتی ہو، پیر ہو، سید ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی ہو، نبی فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ذرا اپنے اندر غور کریں، کیا اب اندر ہے؟ بلبل سدرا کو بھی نہیں معلوم ہے اردو کی حقیقت کیا ہے. ذرا غور تو کرو یہ کون ہے. یہ فرشتے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا بڑا ولی ہو، غوث و قطب ہو، اس کے پوری زندگی کے حالات کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسا ہوگا، تو فرشتے آ کر 4 مہینہ کی حالت میں لکھ دے. اور بلبل سدرا جو نبیوں کے سردار، انہیں بھی حقیقت معلوم نہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پھر بیٹھنے والوں پر جو عذاب آئے گا پھر اس کے حال کیا ہو گیا.
ایک آدمی مجھے بتا دے عظمت عارفانہ سلامت رہے، میں 1000 روپے دوں گا۔ یہ عظمت عارفانہ کون سا مسلک ہے اور اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ ایک تو بتا دو مجھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کلموا علی قدر عقول الناس، آدمی کی عقلوں کے مطابق بیان ہو۔ یقیناً قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام، لیکن قرآن برکتاً ابتدا میں پڑھا جاتا ہے، نعت پاک یہ برکتاً اصل بیان کا مقصد خطیب کو بھی حکم ہے کلموا علی قدر عقول الناس، آپ اپنے حساب سے مت بولو، عربی بول سکتے ہو، فارسی بول سکتے ہو، آدمی کتنے سمجھ سکتے ہو اس کے حساب سے بولو۔ اگر یہ مقصد ہوتا نا آج ہماری قوم جاہل نہیں ہوتی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کہتا ہوں اس میں سے 90% عرس کی تاریخ مجھے بتا دیں۔ عرس کہتے کس کو؟ عرس تو شادی کو کہتے ہیں۔ یہ لی کہاں سے؟ جب میت جو سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا جیسے نئی نویلی دلہن۔ تو وہ تو سو رہے، اب بے ایمان اعتراض کر رہا ہے تم جا رہے ہو تو تمہیں دیکھ لیں گے کیا؟ ارے سونے والا کبھی دیکھتا ہے کہ آپ کو؟ کون جواب دے گا؟ کب جواب ملے گا؟ اس میں نہیں ملا تو ہاں وہ ظالم ذرا الفاظ غور کیا ہوتا، نم کنومت العروس، سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ وہ جس نے 16 سال تک انتظار کیا ہو، 18-21 سال تک انتظار کیا ہو، میرا کوئی میرے ارمانوں کا تاجدار آئے گا، ایک رات سجے گی، سہاگ رات ہوگی، تو اس رات میں انتظار ہوتا کہ سویا جاتا؟ ذرا اور تو کرو، الفاظ دیکھے ہو، لیکن اتنا ذہن میں اور رکھنا، یہ شادی کی رات میں جو سوال ہوتے ہیں نا، آٹا پیسنا آتا کہ نہیں آتا، روٹی پکانا آتا کہ نہیں آتا، سبزی کون کون سی آتی ہے، کوئی پوچھتا ہے؟ کیوں؟ تجھے معلوم نہیں آج محبت کی بات؟ آج ایک ہی سوال ہوگا، تو نے اپنا آپ کو میرے لیے بچا کے رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور یاد رکھو یہ منزل اگر آسان ہو گئی، آنے والی منزلیں آسان، اور یہ منزل مشکل ہو گئی تو آنے والی۔ بیوی نے شوہر کو مطمئن کر دیا، اب وہ ایک دوسرے سے راضی، بعد میں ماں کہتی ہے اسے پکانا نہیں آتا، بیٹے کے دل میں بس گئی نا، وہ کہتا ہے سیکھ جائے، ابھی 55 ہے، ساری بیماریاں چھپ جاتی ہیں، لیکن پہلے دن کھٹپٹ ہو گئی، بچے کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، مطمئن نہیں ہوا۔ اب ماں کہتی ہے بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، سلائی میں بڑا اچھا جانتی ہے، کہ تم رکھ لو، کوئی کام آئے گا؟ جب شوہر راضی نہیں ہے تو کوئی چیز بلا تفصیل۔ یہ قبر کی رات یاد رکھیے دنیا کی آخری رات ہے اور آخرت کی پہلی رات ہے۔ دنیا کی زندگی کی آخری رات ہے نا بھائی، اور آخرت کی ایسے ہی بیوی جب شوہر کے سسرال جاتی ہے نا تو میکے کی آخری رات اور سسرال کی پہلی رات۔ بڑا نسبت ہے اس میں، بہت گہرے تعلقات ہیں، لیکن اس تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھو یہاں جو اصل بات ہے، قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوتا نماز پڑھیے کیا، روزہ رکھے کیا، یہ تو پہلا سوال محشر میں ہوگا، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرشش نماز، روز محشر میں پہلی پوچھ نماز، لیکن یہاں من رب کا، تیرا رب کو، ارے بولو بھائی کیا پوچھے گا؟ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تیرا رب کون ہے؟ اچھا نماز پڑھتے ہو آپ؟ جی بولو بھائی جی، اچھا نماز میں سب سے زیادہ سورت کون سی پڑھی جاتی ہے ذرا وہ بتا دو۔ عرب شریف۔
اور الحمد شریف میں سب سے پہلا جملہ کیا ہے وہ بتا دیں؟ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. کیا ضرورت ہوتا ہے؟ کیوں؟ سب سے پہلی آیت ہے یہ. قرآن جو لوح محفوظ میں ہے نا، نزول الگ ہے، اور قرآن کا لوح محفوظ میں ہونا، تو میرے آقا نے جو ترتیب لائی ہے لوح محفوظ، تو میرے آقا ادھر بھی دیکھ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پہلی آیت قرآن کی الحمدللہ رب عالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیوں؟ وہ تو قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ سمیع و بصیر بھی ہے. پھر کہا کہ نا اصل جو تعریف ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے وہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. بے شک بے شک. تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. 18,000 مخلوق ہے. جی. سب سے افضل کون ہے؟ انسان حضرت امت محمدیہ. سب سے افضل انسان. جی بے شک. اشرف المخلوقات انسان. جی. 18,000 مخلوق میں آپ سب کو جانتے ہو. اگر آپ کو کہیں مل جائے، ہزاروں روپے آپ کے پاس ہے، آپ اس کو پال سکتے ہو؟ آپ کو خوراک کی نہیں معلوم. جی. تو بندے تو عقیدہ تو صحیح کر. جی بے شک. تجھے رزق کی فکر، وہ تمام جہانوں کا پالن. رب المومنین نہیں، رب المسلمین نہیں. بے شک. وہ کافر کو بھی دیتا ہے، جی. وہ منافق کو بھی دیتا ہے، بے شک. وہ چور کو بھی دیتا ہے، بے شک. وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے، بے شک. وہ ماننے والے نہ ماننے والے کو بھی، بے شک دیتا وہ ہے. جو درندے ہیں انہیں بھی، بے شک وہ ڈسنے والے سانپ کو بھی دیتا ہے. بے شک. انہیں دے گا تو تجھے نہیں دے گا. کہ تو ملاوٹ کیوں کر رہا ہے؟ پھر بے ایمانی کیوں کر رہا ہے؟ جی. تجھے کام بتائے وہ کرتا جا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک. دینے والا بے حساب. ارے بولو دے گا کہ نہیں دے گا؟ بے شک دے گا. ابھی ہمارے بھائی ہیں، یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دے گا، بغیر محنت کے دے دے گا. بھئی سوال پیدا ہوگا نا، بغیر محنت کے دے دے گا؟ نہیں. بغیر کمائی دے دے گا؟ یہ غلط فہمی ہے ہماری. ارے دے دے گا نہیں، دیا. بے شک. ایمان پیدا کر، بغیر کمائے دے دے گا کہ سوال ہی پیدا نہیں. دیا. دیا. 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں بغیر محنت کے دیا. دیا. بے 2 شک. سال تک 4 پائی پہ پڑے ہوئے ماں کے سینے سے دودھ کی نہر جاری بے کی. شک. تو جب کچھ نہ تھا تب تجھے دیا ہے. بے اب تو شک. حرکت میں برکت. بے شک بے شک سبحان اللہ. کوشش کرے گا تو نہیں دے گا. بے شک. ایمان ہی تو ہے. بے شک. جب تک ایمان نہیں نماز نہیں. شاید میں آپ کو سچی بات نہیں سمجھا سکوں. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت تو ہیں ہی خیر، اور آپ بھی شاید اچھی طرح واقف ہیں. ان کی شان کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کا فیض میں نے دیکھا. بے شک سبحان اللہ. اس میں غلو نہیں ہے. جو بوا جمیلہ کی شکل میں یقیناً وہ ان کے برابر نہیں. جی. وہ ان کا فیض ہے. بوا جمیلہ ان کا فیض. جب فیض کا یہ عالم ہے واہ. تو جہاں سے فیض ملتا تھا ماں کا کیا عالم ہوگا. بے شک. یہ حاج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑی خدمتیں کی ہیں. پوری زندگی میں نے اپنی زندگی میں آج تک قرآن کی تالیہ ایسی نہیں دیکھی. بے شک بے شک. حضرت موجود ہیں. باقی میں اپنی زندگی کہہ رہا ہوں. جی حق بات. 68 سال کی میری عمر ہو رہی ہے. میں نے اپنی زندگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں جب سے 12-13 سال کا تھا تب سے ان کا خادم تھا. بے شک. پڑھ کے آتا تھا تو انہی کی خدمت میں رہتا. چھٹیوں کے دن قرآن کی تالیہ یہ ان کے خادموں میں سے بھی، پوتوں میں سے بھی.
اب آپ اندازہ لگائیے قرآن کی تلاوت اور نماز کے سجدے پوری رات جی کبھی جگہ بیٹا میری اتنی نفل رہ گئی یہ پڑھوا بے شک بے شک بیٹھے نا بیٹا میرا اتنا پارا رہ گیا یہ پڑھوا ارے کسی کو قرض دینا ہے کیا یہ ہماری حالت سدھارنے کے لیے بے شک اکبر ان کے پاس کوئی قرض ہے کیا کسی کا نہیں فرض نہیں ہے یہ نفل ہے تو سوتے ہوئے کو جگا کر ان سے نفل پڑھوانا جی آپ تو بارہا وہاں رہے تو اب آپ اندازہ لگا لو جب ان کے فیض کا عالم ہے جی تو انہوں نے زندگی میں قرآن کی تلاوت اور نماز کے صدقے اللہ کی عزت کی قسم میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنی زندگی میں ایسی تالیہ اور ساجدہ نہیں دیکھی جو فیض کا یہ عالم ہے تو جن کا فیض ہے ان کا عالم کیا ہوگا تم اندازہ لگا لو بے شک تو انہوں نے جو ہمیں درس دیا کسی نے کہا دل میں جنگ لگ گیا تو آقا نے فرمایا موت کو یاد کرو قرآن کی تلاوت کرو بے شک کیا یہ ہم کر رہے ہیں نہیں یہ ہے راجشاہی سلسلہ اچھا دوسری بات مہمانوں سے جتنا وہ پیار کرنا جی یہ موجود ہے بہت زندگی میں ان کا پیار دیکھا ہے بے شک پیچھے کتنا وہ پیار دیتے تھے اپنے رشتہ دار کے مطلب نہیں ہے مہمان بے شک تو یہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا میرے آقا کی سنت نہیں ہے بے شک سبحان اللہ تیسرے نمبر پر دل میں کبھی قدورت نہیں دیکھی بے شک بے شک نفرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی سب کے لیے اپنا عزت جی تو یہ وہ چیز ہے جب دل صاف ہو جاتا ہے جی 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 بے تو شک کامیابی ان کے قدم چومتی بے شک سب صاف ہو جائے گا اگر دل صاف ہو جی یہ میں نے کہ قرآن کہہ رہا قد افلح من تزکا وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے صفائی حاصل کی جی اب اگر ہم صفائی دیکھیں تو کس کو صاف کرنا ہے آنکھوں کو زبان کو اب جھگڑا بھی ہوتا ہے تو کبھی کوئی برا بلا پوری زندگی ان کی زبان سے کبھی نازیبا الفاظ سنے ہی نہیں بے شک یہ ان کی بچیاں بھی ہیں سب کچھ ہے کبھی غصے ہی نہیں کیا بے شک تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ فیض کہاں سے ملا اور جب دل صاف ہو جاتا ہے نا تو دل ہے ٹنکی جی اور ہاتھ پیر آنکھ ناک یہ ہے ٹوٹی تو ٹنکی کو صاف کر لو تو ساری ٹوٹی اپنے آپ صاف ہو جائیں گے اور اگر ٹنکی گندی ہے تو ایک ٹوٹی صاف کرو 200 کرو صاف نہیں ہونے کی بلا تمثیل ہمارا دل ٹنکی ہے ہاتھ پیر آنکھ ناک ٹوٹی ہے اپنا دل صاف کر لو تمام اعضاء صاف ہو جائے تو یہ تعلیم ہے ان اللہ والا بے شک اور میرے اور آپ سب کے آقا جو آئے ہیں نا یہ نسب بتانے نہیں آئے ذہن میں رکھیں قرآن نے تو صاف فرمایا ہے یا ایھا الناس اے لوگوں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا اس سے اس کی بیوی حوا پیدا کی اس سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر آخر میں کیا فرمایا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا جو شک کرے مسلمان نہیں ہے بے شک یہ قبیلے یہ ذاتیں صرف پہچاننے کے لیے یہ شیخ یہ پٹھان یہ مغل یہ سب کچھ قرآن کہتا ہے یہ صرف پہچاننے کے لیے ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں اگر عزت والا ہے اگر تعظیم والا ہے رب کے یہاں قربت والا ہے جس کا تقوی اچھا ہے جس کے پرہیزگاری اچھی بے ہے شک وہ اللہ کے نزدیک دولت نہیں دیکھی جاتی ابو لہب مطلبی تھا ہاشمی تھا
कुरैशी था मरदूद रहा, बे शक और बिलाल अरबी भी नहीं था। जी मक्की मदनी तो अलग चीज है। और फिर आलम क्या था, बद्र अच्छा है फलक पर, यह हिलाल अच्छा है, वो चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। बेशक बेशक। तो असल में आज ये समझाना चाहता हूँ कि आज चारों तरफ से बेईमानों के जो हमले होते हैं कि ये अल्लाह वालों की शान क्या है। पहले तो ऊपर से आप सुनो, बोलो नबी क्यों आए, जी इतना समझ लो। जी अरे बोलो भाई, नबी क्यों आए? जब इंसान गुमराह होता है, भटकता है, तो अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए किसको भेजा? नबी तो नबी सुधारने आते हैं या सुधरने आते हैं? सुधारने आते। तो सुधारने वाला पहले सुधर के कहां से आए? जी 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 बेशक बेशक इसलिए नबी का कोई उस्ताद नहीं होता दुनिया में। बेशक। अब ये बेईमानों की बोली समझो कि अनपढ़ के हैं। जी उम्मी किसको कह रहे? अनपढ़। ओ कमीने, तू पढ़ाए तो तेरा शागिर्द आलिम हो जाए, हाफिज हो जाए, मौलवी हो जाए, और रब जिसके शान में फरमाए सनुकरियो का फला तंसा, महबूब तुझे हम पढ़ाएंगे, फिर वाह तू कभी वाह भूलेगा ही नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान। तो पहले नबी की शान सब, जी वो देने आते हैं, जी लेने नहीं आते। बेशक वो बांटने आते हैं, जी चंदा करने नहीं आते। बेशक बेशक। उनकी शान ये है, इन्नमल्लाहु युती व अना कासिम, कासिमुन। अल्लाह मुझे देता है, मैं तकसीम बांटता हूँ, करता हूँ। वाह, और वाह, बरेली के ताजदार कहते हैं रब है मोती, वो है कासिम, देता वो है, दिलाते हैं। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। फैजाने राजशाही फैजाने राजशाही मुफ्ती इसाक साहब। ये आज जो बकवास की जा रही है, ये हरबे क्यों? इसकी वजह, जी ये महफिलें बड़ी कीमती हैं जहां पढ़ाया जाता है, बेशक बेशक। ताकि बेईमानों के चुगल में ना आ सके। कहते हैं ना सब हमारी तरह। वो जालिम वो पढ़ाने आते हैं, और उनकी शान क्या है, एक झलक देख लो पहले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान अशरफ है कि जानवर? इंसान। तो एक जानवर है अवाबील, जी 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 तो पहले उसकी शान देख, सुभान अल्लाह। फिर ही उन वलियों की शान देख। बेशक जब ये अबरहा आया था तो हाथी लेकर आया था ना, जी घोड़ा गधा तो नहीं लाया। ना अच्छा जी, अब एग्जाम्पल। अच्छा, वो हथियार लेके आया था, काबे को ढाने आया था। जी अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजा या इंसानों को? अरे बोलो भाई। अब अभी चिड़ियों, जी वो भी बाज को नहीं, जी जी सिकरा नहीं, जी गिद्ध नहीं, कबूतर नहीं, छोटी चिड़िया। एक छोटी 100 ग्राम की चिड़िया। अब बेशक अब वो भी हथियार क्या थे उसके पास? मिट्टी के पत्थर, जी बेशक जिसको कंकर कहते हैं। हिजार मिट्टी, ये हिजार हजर से है। तो मिट्टी का पत्थर कंकर, मिकदार उसकी चने के मसूर के दाने के बराबर। बेशक। और वो भी 3, 2 पंजों में एक चोंच एक में। चोंच में। बेशक अब मैं यहाँ से और कुछ नहीं पूछना चाहता, सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं इन पे कुछ नहीं है, गौसे पाक पे कुछ नहीं है, गरीब नवाज पे कुछ नहीं है, माज़अल्लाह, आप कुछ मत कहो, सिर्फ कुरान की एक आयत पे जी और इसको समझ लो। अच्छा बताओ, ये काबा जिसने हज किया है, ये नीचे हिस्से में कि ऊपर हिस्से में? नीचे हिस्से में। बेशक। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब अपने कौम को लेके पहाड़ के ऊपर थे कि नीचे? नीचे।
وہ اوپر چلے گئے، پہاڑ کے اوپر چلے گئے بچاؤ کے لیے، جی اور گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا تو یہ نیچے سے جی جی پہاڑوں کی بال۔ اب یہ جب ابابیل آئی تو انہیں کس نے خبر دی جی کہ ابرہہ کہاں ہے؟ اچھا جی، دوسری بات یہ ہر کنکری میں تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر کے ساتھ قرآن کی تفسیر بتا رہا ہوں، ہر کنکری میں مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ واہ واہ، دیوبندی ہو غیر مقلد ہو کوئی بھی ہو، جی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اب یہ بتائیے، یہ حدیث نہیں جس کو ضعیف کہتے ہیں، مرنے والے کا نام۔ اب تم یہ بتاؤ یہ ابابیل کون سے مدرسے میں پڑھنے گئی؟ جی جی کون سی کالج میں پڑھا؟ واہ، اور جب پڑھا نہیں تو نام پڑھا کیسے؟ سبحان اللہ، اور اگر لکھا ہوا نام پڑھ بھی لیا تو اتنی بھیڑ میں پہچانا، کلو کدھر ہے بھورو کدھر ہے یہ پتا کیسے چلا؟ واہ واہ واہ، ذہن میں رکھیے میری بات۔ جی اور اگر پتا نہیں ہے تو کلو کی بھور پہ تو یہ غلطی۔ اور حدیث میں صاف ہے تفسیر میں کہ کوئی کنکری غیر پہ نہیں گری جس کے نام کی جی۔ اس سے بھی گری، اچھا یہ بتاؤ مقابلہ ہوتا کہ برابر کا ہوتا کہ یہ ہار جیت ہوتی ہے؟ جی کوئی ابرہہ کا آدمی بچ کے گیا؟ نہیں، اچھا یہ ہاتھی اور چڑیا، جی اب قرآن سے پوچھو جس میں شک نہیں، مر گئے وہ صرف نانا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَعْكُولٍ، جی ان چڑیوں نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ جی جی اس کہتے بھوسا، معقول کہتے کھایا ہوا، تو کھایا ہوا بھوسا تو گوبر ہی تو ہے، کیما بنا دیا۔ جی، یہ قرآن ہے جو شک کرے کافر، بے شک بے شک، بے ایمان۔ تو چڑیوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو چورا بنا دیا، بھاگنے نہیں دیا۔ وَجَعَلَهُمْ کاسب معقول، عَصْفٍ مَّأْکُولٍ، کھائے ہوئے بھوسا کی طرح۔ بے شک، بھوسا ایک پلان کا ہوتا ہے کیا؟ چھوٹا سا، اور وہ بھی کھایا ہوا۔ جی تو اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے چڑیوں تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ تمہیں خبر کہاں سے ملی؟ تم نے پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے آپ آتی جی تو سوال کرتے ان سے، وہ آئی نہیں ہے، بھیجی گئی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اب کمال آنے والے کا نہیں ہے، بھیجنے والے، کمال بھیجنے والے واہ کا۔ واہ واہ واہ، اب آنے والے سے نہ پوچھ، بھیجنے والی ذات سے پوچھ، سبحان جواب اللہ، ملے گا۔ بندے تیری حقیقت تجھے معلوم ہے، ایک گندا کچرا وہ اتنا حسین، جی تو جو رب ایک قطرے سے اتنا حسین انسان بنا سکتا ہے، تو آنے والے کو نہ دیکھ، بنانے والے کو بھیجنے والی ذات کو۔ بے شک بے شک بے شک، اب میرا ایک جملہ ہے، سمجھنا پوری تقریر کا نچوڑ۔ اگر یہ بھیجنا جی ہمارے بھیجوں میں آ جائے تو کتنے بگڑے ہوئے بھیجے آج بھی سدھر جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اگر یہ بھیجنا ہمارے بھیجوں میں آ جائے، آ جائے تو کتنے بگڑے ہوئے بھیجے سمجھ جائے،
تو جب ارسلا علیہم طیرا ابابیل، وہ بھیجا ہے تو پاور دے کے بھیجا ہے، علم دے کے بھیجا ہے، طاقت دے کے بھیجا ہے۔ تو جس رب نے، جو رب چڑیوں کو بھیجے تو علم دے کے بھیجے، پاور دے کے بھیجے، طاقت دے کے بھیجے، تو جب اپنے محبوب کو عالمین کے لیے بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ میرے بھائی اب بھیجنے کو دیکھ، جب چڑیوں کو بھیجا اتنا پاور دے کے بھیجا، وہاں محبوب آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے تمام جہانوں کے لیے بھیجے گئے بے شک۔ رحمت بنا کر بھیجا سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل میں تفصیل کا وقت نہیں۔ رحمت کس کو کہتے جو زحمت دور کر دے، ہر مصیبت زحمت، ہر پریشانی زحمت۔ بے شک تو صرف اے فرید نگر والوں، تمہاری مصیبت کی بات ہے؟ اے انسانوں، تمہاری مصیبت کی بات ہے؟ بے شک عالمین تو عمر صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، جس کا رب رب ہے، اس پر نبی کرم فرما ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب آپ کی بولی نہیں سمجھیں گے، آپ کا بھلا کر دیں گے؟ نہیں تو عالمین میں تو چڑیا بھی ہے، جی، تو ان کی بولی نہیں جانیں گے تو کہا کمینے جو مرحمت بنا کے بھیج رہا ہے، بے شک تو پھر یہی نہیں ہے ایک آدمی بمبئی میں یہاں ہوں، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا؟ جی۔ پھر پتہ چلا نبی تو نبی ہے۔ اب یہ کہتا رہا ہر جگہ ہونا یہ تو خدا کی صفت ہے، ہر جگہ ہونا یہ خدا کی صفت ہے۔ جی۔ تو میں کہتا ہوں نادان، رحمت للعالمین بنایا ہے تو عالمین ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، بے شک اور بے وہاں شک۔ ہے ہی نہیں تو پھر مدد کیسے کریں گے، زحمت کو دور کیسے کریں گے؟ لیکن چھوڑ دے ابھی اس بات کو، نبی تک مت جا، جی ان کے غلاموں کی شان دیکھ، ملک الموت ایک ہے کہ دو چار؟ ایک ارے بولو بھائی، ایک ایک، اور مرنے والے ہزاروں لاکھوں۔ ہیں؟ تو کہتا کون کب مرے گا نہیں معلوم، تو ملک الموت کو بھی پتا ہے کہ نہیں پتا ہے؟ پتہ ہے اسے، پتہ ہے بے شک پتہ ہے۔ تو ایک لمحہ چوک نہیں ہو سکتی۔ جی تو ملک الموت اسرائیل علیہ السلام جی یہ خادم ہیں، ان کے سردار جبریل امین ہیں، جی۔ اور جبریل مصطفیٰ کے خادم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خادم کے خادم کا عالم ہی ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر آقا کا کیا ہوگا؟ وہ جبریل و خادم، تو ساری کائنات میں اب وہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے لیے ساری دنیا کو دسترخوان کی طرح بنا دیا۔ بے شک بڑی پیاری بات، جی جی۔ میرے آقا نے کتنے اچھا انداز سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا جبریل امین کے اسرائیل علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ آپ جب دسترخوان پر بیٹھے ہو تو حاضر ہو کے غائب، حاضر ہوں۔ اور اس میں بوٹی کدھر ہے روٹی کدھر ہے تو ناظر بھی ہو کہ نہیں؟ جی 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 دیکھ بھی رہے ہو جی۔ تو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی۔ تو ساری دنیا ملک الموت کے سامنے دسترخوان کی طرح، تو ملک الموت کے سامنے ساری دنیا جب دسترخوان کی طرح ہے تو آپ ناظر بھی ہوئے اور حاضر بھی ہوئے۔ جی۔ اب جہاں سے چاہے روٹی اٹھاؤ، جہاں سے چاہو بوٹی اٹھاؤ، اور جب چاہو جس کو چاہو۔ جی جب ساری دنیا ملک الموت کے لیے دسترخوان کی طرح ہے تو پھر میرے آقا تو ان کے سردار کے بھی سردار ہیں۔ بے شک بے شک۔ پھر آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اور جو قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کو بلند کیا، بس میں ساری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ دسترخوان تو نیچے رہ گیا۔ بے شک۔ تو میرے بھائی اب ایک ہی جھلک اور دیکھ لو،
کیا ساری کائنات کی بولی جانتے ہیں؟ نہیں، میرے آقا آقا جان کیسے جانتے ہیں؟ جو سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، بے شک تو سب کی بولی بھی جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث، صحابہ کرام جا رہے ہیں، میرے آقا تشریف فرمائے، ایک چڑیا آئی، چوں چوں چوں، صحابہ تو سن رہے چوں چوں، میرے آقا نے فرمایا اس کا انڈا کس نے دیا؟ جی واہ وہ صحابہ تو چوں چوں سن رہے ہیں، جی، مصطفیٰ بولی سمجھ رہے ہیں، اس کا انڈا کس نے لیا ہے؟ وہ چڑیا بھی سمجھ رہی ہے کہ حاجت روا یہ ہے، مشکل کشا یہ ہے۔ بے شک ایک صحابی آگے بڑھے ہوئے راستے میں پڑا تھا، فرمایا وہی ان کا گھوسلہ رکھ کیا۔ بے شک یہ سینکڑوں واقعات ہیں، کیا بارہا سن غور نہیں کرتے؟ ہرنی نے جال میں پھنسی تو آقا سے فریاد کی کہ نہیں کی؟ جی کری تو میرے آقا نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سمجھا کیا کہا تھا ہرنی نے؟ اپنی زبان میں تو بولی ہوگی نا، جی جی آقا میرے 2 بچے رہ گئے، میں جال میں پھنس گیا، جی اور شکاری وہاں سویا پڑا، میرے آقا نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، آقا تشریف فرما رہے۔ یہ واقعہ بارہا سنا لیکن غور نہیں کرتے۔ جی اللہ کی عزت کی قسم، اگر اسی واقعے کو غور سے سمجھ لو نا، حالت بدل جائے ہماری۔ مالک بیدار ہوا، شکار میرا شکار گیا ابھی، کیا جی کیا کیا آپ نے؟ آ جائے گا کہ تیر کمان سے، بات زبان سے، پتھر ہاتھ سے، کیا چھوٹ کے کبھی واپس؟ آتا نہیں آتا جب نہیں آتی آپ نے کیا کیا؟ تو نبی کی بات تو الگ ہے، مولانا روم نے تو ولیوں کی شان میں کہا ہے، اولیاء را ہست قدرت عزیلا، تیر جستا باز کرتا نظر آتا۔ بے شک اللہ نے اولیاء اللہ کو وہ طاقت دی ہے کہ تیر سے چلے ہوئے، کمان سے چلے ہوئے تیر کو بھی واپس لوٹا دے۔ بے شک بے شک ابھی وہ بحث کر رہا تھا کہ جی کیسے آ جائی، ادھر کے حالات وہاں سن، بیٹو جلدی سے دودھ پی لو۔ ماں گھبرا کیوں رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ کوئی زخم تو ہے نہیں؟ بیٹا میں گرفتار ہو گئی تھی اور میں کہا اب تو چھوٹ گئی؟ نہیں چھوٹی نہیں ہوں، مجھے چھڑایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرنا، مجھے چھڑایا گیا، ہاں مجھے واپس جانا ہے، میں وعدہ کر کے آئی ہوں۔ سبحان اللہ، کس سے؟ نبی سے، ارے کس سے وعدہ کیا ہے؟ نبی سے، اچھا معلوم ہے وعدہ کریں گے تو وہاں کون بیٹھا ہے؟ شکاری۔ شکاری شکاری چھری چلائے گی، جی کھال ادھڑے گا، جی ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، بے شک بھون کے کھائے گا۔ جی ارے نبی سے وعدہ کر کے آئی ہے، وعدہ نبھے میں جان جا رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بے شک پھر بھی وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ارے بولو بھائی۔ کیا بچے کہتے ہیں اماں اب تو چھوٹے نہیں ہوں میرے، کہا کس سے؟ نبی سے۔ کہا پھر ہم بھی چلیں گے۔ تو بیٹا تمہیں معلوم نہیں وہاں شکاری بیٹھا ہے، وہ کاٹے گا۔ کہا اماں وہ بات کی بات ہے، نبی کی زیارت تو ہو جائے واہ گی، واہ سبحان اللہ، نبی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کی زیارت تو ہو جائے گی وہ یا رسول اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، وہ تو بات کی بات ہے، زیارت تو ہو جائے گی۔ جی اب وہ چلے، ادھر وہ کہہ رہا کیسے آ جائے گی؟ جب وعدہ کر کے آئی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اشرف المخلوقات میں ہرنیے کا آپ ہو، آپ انسان انسان ہے انسان ہے نا؟ جی، اس نے وعدہ کتنا پورا کیا اور آپ نے وعدہ؟ کچھ بھی نہیں، وعدہ کیا تو آئی یا نہیں آئی؟ آئی آپ نے کلمہ پڑھ کے وعدہ کیا ہم آپ کی سنت پر چلیں گے، اچھا کون ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے؟ بے شک خدا کرے گا کامیاب کرے گا۔ اچھا اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ فرمان یا رسول اللہ کہنا ضروری ہے؟ ہم عاشق ہیں یہ کہنا بہت ضروری ہے؟ نہیں، دعویٰ کے لیے دلیل چاہیے، بے شک وہ طویل دلیل سنو، من احب سنتی
फकत अहब्बनी, जी जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, तो जिसने मुझसे प्यार किया, मेरी सुन्नत से प्यार किया, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। बेशक बेशक। अरे बोलो भाई, ये नबी का फरमाना सबने सुना, किसी ने नहीं भी सुना है? सबने सुना। तो नबी की सुन्नत अपनानी चाहिए कि छोड़नी चाहिए? अपनानी चाहिए। मौलाना साहब हालात खराब चल रहे हैं, तो आईडी भी छुपा देगा अपनी? अच्छा, मौत एक लम्हा ना पहले आती ना बाद में आती, वक्त पे आएगी जी। तो तू कड़ा पहनकर अपनी जिंदगी बचा लेगा? नहीं ओ बुंदा पहन कर नहीं अपनी जिंदगी बचा लेगा? नहीं बचेगा। ये मैं वो देख रहा हूं जो अपनी आंखों के सामने जो कौम अपना श्यार छुपाती है जी, उसका ईमान कहाँ रहा? वो अगर मरेंगे भी इस्लाम पर मुसलमान होकर तो अल्लाह की इज्जत की कसम हजारों जिंदगी पर बेहतर है, इसलिए कि शहीद की एक जिंदगी बेशक हजारों जिंदगियों से अफजल है। जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। गरीब नवाज तो अकेला है, तो भी कुछ नहीं छुपाए। और हमारा हाल, ये शहादत गाह उल्फत में कदम रखना, लोग आशा समझते हैं मुसलमान होना। ओ मेरे भाई, कयामत में न चचा काम आएगा, न भतीजा काम आएगा, न रस्म रिवाज काम आएंगे, वहां नबी की सुन्नत काम आएगी। अगर मेरे आका ने देख के देख लिया ये चेहरा मेरे चाहने वाले का नहीं है कोई बचाने वाला नहीं। वह एक ही सवाल तो है जिस पर निजात होगी, वमा कुन्त तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में तू क्या कहता था? मन रब्बु का, तेरा रब कौन? ये नहीं है वहां। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये दीन ना ना, क्यों ना दीन दिखाया जाएगा ना रब को दिखाया जाएगा। लेकिन ये सवाल जो है ये इशारा है, और इशारे के लिए मुशारुले होना जरूरी है जी। पता चला मरने की देर है, मुस्तफा की ज़ियारत नसीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तो आसिफिया ने कहा था आज भूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह। और कब्र में पहुंचते ही मुस्तफा की ज़ियारत होगी। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। और याद रखो मेरे भाई कोई और होंगे जो मजबूर होंगे, रब ने उनको मालिक। इसीलिए बरेली के ताजदार कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्यों मालिक के हबीब यानी महबूब वही मैं नहीं मेरा तेरा। बेशक। और खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा, रोज पटने में भी घटता नहीं बाड़ा तेरा, हाथ फैलाए हुए मिले सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शह पता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और चाहने वाला उस जैसा न तुझ जैसा हबीब, ऐसे आशिक के हो महबूब न हो जिसका रकीब, खैरियत आए कहां से कि हो इतने करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब वही मैं नहीं मेरा तेरा। मेरे भाई ये मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत कुरान और हदीस से साबित। तफसील का वक्त नहीं है, लेकिन मेरे पास एक किताब है नूर हिदायत हिंदी जो मैं लेकर आया हूँ। तादाद कुल 40 ही है, ज्यादा मिली नहीं, छपी खत्म हो गई है। बाकी 25 रुपए उसका हदिया है, मामूली, और वो भी सब न ले, जरूरतमंद हजरात ले, फिर इंशाल्लाह छप जाएगी। 21 मसले का कुरान हदीस से तफसील के साथ जवाब है। अंगूठा चूमना कुरान और हदीस से साबित है जी। तकबीर बैठ के सुनना कुरान ये मुस्तफा की हदीस से साबित है। खड़े होके सलात व सलाम पढ़ना ये मेरी नहीं फरिश्तों की भी अदा है। बेशक बेशक। फरिश्ते हर रोज 70,000 फरिश्ते मेरे आका की कब्र अनवर पर आकर उसे ढांप लेते हैं, तो परे बैठ के छिपाते हैं कि खड़े हो।
اور قرآن کا جو انداز ہے نا وہ درود کے لیے نہیں ہے تاکید اس میں مفعول مطلق ہے جو 3 قسم ہے، تفصیل کے لیے وقت نہیں۔ تو کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پہ درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جو سلام بھیجنے کا طریقہ ہے۔ بے شک بے شک، یہ مفعول مطلق ہے۔ اب بتاؤ، اللہ تو حکم دے رہا سلام بھیجو، جی درود بھیجو، ثواب ملے گا، سلام پڑھو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، درود پڑھو ثواب ملے گا، سلام پڑھو جواب ملے گا۔ تو میرے آقا کی شان وہ ہے کہ ہمارا نصیب ہے ہم بار بار پڑھیں، فرشتے ایک مرتبہ آئیں گے، قیامت تک دوبارہ انہیں موقع نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا نصیبہ ہے، اور ہماری تو شان یہ ہونی چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا، چھوٹی سی بات سمجھ لو کہ یہ ہرنی آئی یا نہیں آئی؟ آئی جان کا خطرہ نہیں تھا، ارے اس کو سب یقین ہے، لیکن خطرہ صاحب ختم، مصطفیٰ پر جان بھی قربان بے شک۔ ہم تو کہتے ہیں آقا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اور نبی کہے داڑھی رکھ، غائب، نبی فرمائے نماز پڑھ، غائب، جی نبی فرما اپنے بھائی کو معاف کر، غائب۔ وہ مقدمے چل رہے ہیں، آقا فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ ڈاکٹر اقبال نے اس کا ترجمہ کیا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری۔ بے شک، اللہ کے رسول نے تو جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا انہیں بھی معاف کیا کہ نہیں؟ بے شک معاف کیا، ارے بولو بھائی، معاف کیا۔ اور ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر پکے مسلمان، کیا اسلام سمجھا ہے؟ لیکن ان کی وفا نے معاملہ بدل دیا، ایک ہرنی کے وفا نے معاملہ بدل دیا۔ بے شک۔ کتنا بدل دیا؟ جب دیکھا ہرنی اکیلی نہیں آ رہی ہے، 2 بچوں کو ساتھ لے کر آ رہی ہے، تو وہ یہودی حیران رہ گیا، آقا میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ میں نے نہیں کہا تھا، مجھ سے وعدہ کر کے آئی ہے، مجھے انسان شرکت ان کے علاوہ اور جنات میں شرکت، باقی ساری کائنات مجھے مانتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے، پہچانتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آقا اگر احد کو ٹھوکر لگا دے زلزلہ ختم ہو جائے، میرے آقا فرمائے احد ہم سے محبت کرتا ہے، وہ پتھروں کا پہاڑ ہے، جی جی تو جی، پتھر کے دل میں بھی نبی کے لیے، عظمت، اور ہمارے دل میں محبت کچھ بھی نہیں، جی دعویٰ ہے تو اظہار تو ہونا چاہیے۔ اب جسے پیار کرتے ہیں اس کی ادائیں اپنائی جاتی ہیں۔ معلوم ہے آج کے انگریز یہ بربادی کی نشانی ہے۔ اچھا پھٹی چیز کم قیمت پہ ہوتی ہے کہ زیادہ کی؟ کم قیمت، تو میری قوم کو کیا ہو گیا؟ ان کے باپ اپنی اولاد کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ پینٹ پھٹا ہوا ہے، جی سلامت لے تو 300 کا، پھٹا ہوا 500 کا، اور مسجد میں جائے تو گھٹنا نظر آ رہا ہے، حرام۔ جی، ارے نہیں ہو رہا یہ، ہو رہا ہے۔ کہاں گئے ان کے ماں باپ؟ تو یہودی نے جب دیکھا ایک جانور ان کی فرما برداری کرے تو میں کیوں نہ فرما برداری کروں؟ تو شاعر کہتا ہے جھک گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ، مصطفیٰ نے ان کے سر پہ رکھ دیا رحمت کا ہاتھ، پھر بشارت اس کو اور اس کو ملی سرکار سے، جال سے آزاد تو عذاب نار۔ واہ واہ، اس ہرنی کی وفا کو دیکھ کر یہودی مسلمان ہوا، سبحان اللہ، وہ نبی کے وعدہ وفا کرنے پر جال سے آزاد ہو گئی، اور ادھر اس کے صدقے میں یہودی جانوں سے آزاد ہو گیا۔ بے شک، میرے بھائی ہمارے محمد بن قاسم اکیلے تو تھے جو پورے سندھ کو فتح کیا، جی 17 سال کی عمر میں۔ تو اپنے قدم تو بڑھا، کامیابی آج بھی تیرے قدم پہ۔ بے شک، غریب نواز اکیلے آئے تھے، ہتھیار لے کے نہیں، مسواک،
جی مسلح جی لوٹا اور تسبیح، اور دنیا نے دیکھا جو اللہ کا ہو جاتا ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اچھا ہمارا حکم تو بیوی پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ جی ارے سب کی بیویوں پہ حکم چل رہا ہے کیا؟ نہ اور میرے آقا خود نہیں کہہ رہے، شادی کو کہا جا تو کیا لے کے جا؟ پیالہ، جی بہت بڑا کوئی کٹورا نہیں، بہت بڑا مٹکا نہیں، پتیلا نہیں، کیا لے کے گئے؟ کٹورا ایک پیالہ، جی اور کہا جا کہہ دے صاحب خواجہ بلا رہے، خود نہیں گئے، خادم کو بھیجا، انہوں نے کام نہیں جانے دیں گے۔ اب نبی کی حدیث سنو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جب کہا اچھا تم نہ جانے دو میں بلا لیتا ہوں۔ کیوں؟ اسی شادی کو معلوم تھا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو ایمان اسی لیے نصیب ہوا تھا کہ اونٹ ہمارے اور حکم چل رہا تھا غریب نواز کا، بے شک زمین ہماری، وہ کہنا ماننے تھی غریب نواز واہ کہہ دیا مت اٹھو تو اونٹ اٹھے نہیں، زمین نے چھوڑا نہیں، تو ان کا قبضہ کہاں نہیں؟ اس نے کہا آنا ساگر، ادھر آیا جیسے کہا آنا ساگر تو ساگر آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ارے بولو بھائی، آ گیا آج بھی نام پہلے انا ساگر تھا، اس وقت سے کہا آنا ساگر تو بولو بن گیا کہ نہیں آنا ساگر؟ آنا ساگر بخش تو پورا ساگر پیالے میں آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا ارے بولو بھائی، آیا تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی، ہو جاتی ہے 67,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ جی تاریخ کے اندر جس دن ساگر پیالے میں آیا 67,000 لوگ، سبحان اللہ تبھی تو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے۔ بے شک بے شک جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم، کیا ہوگا میرے بھائی اصل میں ہم نے اللہ والوں کو سمجھا نہیں ہے۔ اب آخر میں جو شفا دے دے نا یہ تو خدا، جی ارے یہ تم نے کہاں سے لے لیا؟ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو کچھ پاور دیتا ہے۔ بے شک جیسے قرآن کی ایک آیت سنو، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جو زمین میں آسمان میں سب اللہ کے لیے۔ بے شک اب وہ کہتے ہیں تم تو اللہ والوں کو مالک بنا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ چلیے اچھی بات ہے، تھوڑی دیر آگے چلے، سیٹھ جی یہ مکان کس کا ہے؟ کہ جی میرا ہے۔ یہ پلاٹ کس کی ہے؟ یہ میرے بھتیجے کی۔ جی وہ کمینے قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو زمین آسمان میں، پھر تیرا کیسے؟ جی کہ جی اللہ نے اپنے کرم سے مجھے مالک بنا دیا۔ تو وہ اللہ، اب قرآن سن، تؤتی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے ملک دے، تو کسی کو پلاٹ کا مالک بنا دے، کسی کو تحصیل کا مالک بنا دے، کسی کو ضلع کا مالک بنا دے، کسی کو ملک کا مالک بنا دے، وہ مالک بنا جی اور وہ بن جائے، جی تو اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک بنا دے تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ جی صحیح بات ہے، حق بات ہے، سبحان اللہ تو تجھے مالک بنایا پلاٹ کا تو تو مالک بنے گا، اور محبوب کو کائنات کا مالک بنائے تو نہیں بنے۔ جی جی ہم کب کہتے ہیں خود بنے؟ رب نے انہیں بنایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ قرآن ہے، محبوب جو کچھ نہ جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ بے شک بے شک ایک لفظ کو اگر سمجھ جاؤ، دیکھو بہت سیدھی سی بات، ایک بے ایمانوں سے کو لسٹ بناؤ، کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں جانتے، کب مرے گا نہیں جانتے، کہاں مرے گا نہیں جانتے،
جب نہیں جائے یہ لسٹ بنا دی، ساری لسٹ بنا دی. اب کہا یہ قرآن پڑھ. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو کچھ نہ جانتے تھے وہ سب ہم نے سکھا دیا. جو نہ جاننے کے جتنے افراد تھے سب سکھا دیا. اب کیا بچا؟ جی کچھ نہیں. اور اظہار دیکھنا چاہتے ہو اٹھاؤ بخاری شریف اور بدر کا میدان پڑھو. سیدنا فاروق اعظم راوی ہے. میرے آقا نکلے چھڑی لے کر، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، کل مرے گا، یہاں مرے گا. کون مرے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا؟ یہ غیب کی خبریں ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرے دن سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے جب دیکھا تو نہ ایک بال ادھر تھا نہ ایک بال ادھر تھا. جہاں میرے آقا نے لائن کھینچی تھی ابو جہل وہیں مرا پڑا تھا. کل مرے گا یہ بھی بتا دیا، کون مرے گا، ابو جہل مرے گا یہ بھی بتا دیا. تو کہاں مرے گا یہ بھی بتا دیا. اور پھر کہتے ہیں خبر نہیں. وہ نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والے. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والے. ہاں اسی لیے بے ایمانوں نے نبی کا ترجمہ نہیں کیا. یا ایھا النبی، اے نبی. وہ نبی نام نہیں ہے، ڈگری ہے. ترجمہ کیا؟ یعقوب کا ترجمہ نہ کر نام ہے، اسماعیل کا ترجمہ نہ کر نام ہے، ابراہیم کا ترجمہ نہ کر نام ہے. نبی نام نہیں ہے، ڈگری ہے. وہ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ نبی کی ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. یہ ترجمہ کیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. کتنا پیارا ترجمہ کیا ہے. اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی. اب ایک روایت اور سن لو، اس کے بعد ٹائم کافی ہوگا. پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ دیکھیے کیا نبی کے علم غیب میں کسی نے شک کیا؟ کیا. ابو بکر نے نہیں، عمر نے نہیں، مولا علی نے نہیں، ابو جہل. اور اس کی بھی ایک بات سن لو، ایمان تازہ ہوگا. کیا لے کر آیا تھا وہ؟ کنکری مٹھی میں. مولانا روم نے کہا کر رسول چیز در دستم نہا جو خبرداری دراز آسمان. اگر تو اللہ کا نبی ہے تو بتا میری مٹھی میں. وہ نبی نہیں مانتا تھا اس لیے شک کر رہا تھا، ورنہ وہ بھی عربی جانتا تھا. پھر نبی جو ہوتا وہ غیب کی خبریں دیتا ہے. لیکن آج تو مسلمان نبی کو نبی بھی مانتا ہے پھر بھی غیب پہ شک کرتا ہے. تو ابو جہل سے بھی گیا گزرا. تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا میں کیا بتاؤں، فرمایا میں بتا دوں کہ تیری مٹھی میں کون ہے، یا تیرا مٹھی کا قیدی بتا دے. میں جی وہ ابو جہل بڑا تیز تھا، وہ فرما دیا نبی کو معلوم ہے میری مٹھی خالی نہیں ہے، اس میں ہے. تو اب تو میرا سوال اور پختہ ہو گیا. ابھی تو یہ تھا غیب کی بات، اب تو اختیار کی بات بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا، یہاں تو پتھر ہے جس میں کبھی جان تھی نہیں. تو اب تو جان ہوگی تب بتائے گا. ایک بات، ایک یہ سوال اگر بتا دیتے نبی کے 6 کنکری ہیں تیرے مٹھی تو اس دن غیب ہو جاتا، آج نہیں. کیوں؟ ایک آدمی کے درد ہوا، کہا ایکسرا کراؤ. ایکسرے میں آئے 2 پتھر ہیں. کتنے ہیں؟ 16 mm کے، 21 mm کے. تو 2 بھی بتا دیے، مقدار بھی بتا دی. تو کہتے یہ تو مشین بھی بتا دی. میرے آقا نے سوال ہی بدل دیا. اب کوئی مائی کا لال اس کا جواب نہیں لا سکتا. کہ میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا تیرا مٹھی کا قیدی بتا دے میں کون. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اس نے کہا یہ تو بڑی بات ہے. تو کنکریاں بول رہی ہیں ہم اللہ کے رسول، ہم آپ پہ ایمان لائے، آپ اللہ کے رسول ہو اور ہم 6 کنکریاں ہیں.
ذرا ذہن میں رکھو بات. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر ذہن بٹھاؤ. یہ کنکری حضور کے سامنے سے لی تھی کہ الگ سے لی تھی؟ الگ سے. تو کنکریوں نے حضور کو دیکھا تھا کیا؟ اچھا, کمرے میں بکری بند, مرغا, تو جب مرغا بند ہے تو بڑا بھی کیا کہتے ہیں؟ مرغا بند. ارے بولو نہیں آ رہی. جی جی. اور کسی مکان میں بھینس بند ہے تو کیا کہو گے؟ بھینس بند. اور گائے بند ہے تو گائے بند. اور کبوتر بند ہے تو کبوتر. اور انسان بند ہے تو انسان. اور اگر دیو بند ہے تو دیو بند. کون ہے بند؟ جب دیو کے داستان تم نے سنی ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو. چڑنا پھاڑنا ان کا کام. شیطانی کو تو دیو کہتے ہیں. جب بند, اچھا مرغا بند کھولو تو کبوتر نکلیں گے, نہیں مرغا نکلے گا. اور بھینس بند ہے تو گائے نکلیں گے. بھینس. اور جہاں بند ہی دیو ہے تو وہاں سے انسان نکلیں گے. ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا؟ جب بند جو ہے, میں کسی پہ کریٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, جو جہاں بند ہے. پھر بند ایک لفظ بڑا خطرناک. بند, سرائے بند, آکڑا بند. بند کا کام ہے روک دینا. بند روک دیا تو تیجا بند, میلاد بند, سلام بند, قیام بند, بند. خود ہی بند. بہت خوب, بہت خوب, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. لیکن میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, اتنا سوچ لو, جب میری مٹھی میں بند ہے, اندر کمرے میں بند ہے, میرے لیے وہ غیر اور اس کے لیے میں غیر. جی. تو ابو جہل نے مٹھی میں لی کنکری, تو کنکری غیر, لیکن بتا کنکری کے لیے نبی غیب ہے کہ نہیں؟ جی. ارے بولو بھائی. ہاں. تو اب بات نبی کی نہیں رہی, نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں. اب بات تو یہ ہے کنکری کو غیب کیسے ہو گیا؟ بے شک. واہ بتا واہ. کون رہی ہے کنکری؟ جی. اس نے تو دیکھا نہیں تھا, نہ. وہ چھپی ہوئی تھی. پھر ایک اور چلا, یہ مت سمجھنا مومن کے یہی ہے, نبی کا قبضہ ابو جہل کی مٹھی میں بھی چلتا ہے. جی جی جی. کنکری کس کی قید میں تھی؟ ابو جہل کی. اور قبضہ کس کا چل رہا ہے؟ ابو حضور. تو ہم تو یہاں تو اپنے نماز پڑھ رہے ہیں, انگوٹھے چوم رہے ہیں, اور کہیں پھنس گئے تو نہیں چوم رہے. وہ کنکری تو سمجھوتا نہیں کر رہی جی جی کہ میں ابو جہل کی مٹھی میں ہوں یا اپنوں کی. جی جی جی. تو ہم ماحول کیوں دیکھتے ہیں؟ دیوانہ تو ہر جگہ کہے گا یا نبی سلام علیکم. بے شک بے شک. وہ کسی کا بند ہے تو بند ہونے دو. جن کا جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا سلام کلام بند ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو جھگڑا ہو جائے تو جب صلح کراتے تو مسافہ کرا دو. بے شک. سلام. سلام جھگڑے کو ختم کرتا ہے. جی. ہائے ہائے. تو بولو, اب پتہ چلا یہی تو سمجھانا تھا. اگر نبی کرم کرتے تو ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو بھی غیب کا علم ہو جائے. وہ نبی اگر بی پہ کرم کرتے, جی جی میاں راج صاحب پہ کرم کرتے, جی. ولی جی صاحب رحمت اللہ علیہ پہ کرم سبحان کرتے, اللہ سبحان اللہ. سید ابراہیم صاحب پہ رحمت اللہ پہ کرم کر دے, غوث و خواجہ پہ کرم کر دے, تو کیا وہاں نہیں ہوگا؟ بے شک. یہی تو سمجھانا ہے میرے بھائی. ایک بات اور سنیے, بہت آسان. یہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک یہودی نے کہا جی آپ اللہ کے نبی, ہاں, معجزہ دکھائیے. کہا یہ پیڑ ہے نا, اسے جا کے کہے تجھے آقا بلا رہا. یہودی کس سے کہہ رہے ہیں آقا؟ یہودی سے. خود آقا نے بلایا پیڑ کو؟ نہیں, یہودی سے کہا. یہ بڑا مشہور واقعہ, بارہا سنا ہوا, لیکن سوچا نہیں. یہودی سے کہا یہودی جا اس پیڑ سے کہ تجھے آقا بلا رہا. وہ پیڑ فوراً جھکتا ہے,
जड़े उखेड़ता है, नबी की बारगाह में आ जाता है, सलाम अर्ज करता है, सुभान अल्लाह, फिर वापस चला जाता है और जम जाता है। मैं पूछना चाहता हूं आका, इशारा करें तो चांद के टुकड़े हो जाएं, आप इशारा करें तो पेड़ चलकर आए, यहां यहूदी से क्यों कहा कि तू जाके के, ताकि कयामत तक पता चले वो नबी अगर बेईमान को पावर दे दे कि तू मेरी तरफ से जाकर कह दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए, तो जो उनके दीवाने हैं जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कि उन वलियों की जबान में तासीर नहीं हो, क्यों नहीं होगी, बेशक आला तासीर वो हो तो यहूदी अभी कलमा नहीं पढ़ा, जी। अगर नबी बेईमान को पावर दे दे तो उसकी जबान में तासीर हो जाए, गौस तो अपने हैं। बेशक इसलिए आज बस वजह यही है, हमने अपनी महफिलों को लतीफों की जगह बना लिया है, हमने सिर्फ वाह वाह के लिए, आज तो हम क्या, ये झूठी वाह ने ना हमें पार कर दिया। आला हजरत के जमाने में हुजूर के रोजे के सामने 2 पेड़ खड़े थे, एक शायर कहता है दरद खड़े हैं यूं शहे रोजा के सामने, मजनू खड़ा हो जैसे खैमा लैला के सामने। अब लोग वाह 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 दाब, आला हजरत का गुजर हुआ तो आप जलाल में आ गए, लेकिन उस वक्त के ऐसे लोग नहीं थे जो ना मानने वाले, वो आलिम होते। एक सहाबी रसूल है, उनसे भी कहा था नात कहना है ना तो अरे नहीं, जाओ अबू बकर सिद्दीक के पास, पहले उनसे इस्लाह कराओ, ना कहने नबी को, नबी ने सहाबी को जी, पहले नसब हसब ये चीजें मालूम कर, फिर अगर जरा सा ऊपर गए तो हुई, और नबी से नीचे गिरे तो कुफ्र। बेशक मामूली नहीं बात नहीं है नबी की शान को बयान करना। अब बज़ाहिर तो वाह वाह कहने वाले आलादता दौर में छोटे मोटे आलिम नहीं होंगे, उन्होंने कहा ये किसने कहा, बुलाए गए, कहा कि तेरी मजाल कि कहां लैला का खैमा और कहां रोजा का, नबी का रोजा। उसने कहा जी गलती होगी, मेरा ज़हन इधर नहीं, अबे मजनू उसका दीवाना सब नहीं है। कहा हुजूर आप इस्लाह कर, ये थे अदब वाले, तो आपने फरमाया पहला मिसरा तो सही है तेरा, दरख्त खड़े हैं यूं शहे रोजा के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। दूसरे मिसरे को तब्दील कर दिया, कुदसी खड़े हो जैसे अर्श मुअल्ला के सामने। वो अर्श मुअल्ला क्या है, नबी की जिसमें अथर जिस जमीन से लगा है, तफसीर रूहुल बयान में है, वो अर्श आज़म से भी अफजल है। नबी की अजमत को समझो तो सही मेरे भाई, नबी का मकाम कितना ऊंचा है। जब कुछ न था मुस्तफा, बादे रब कबले सब बाद में है, अल्लाह के बाद पहली जात है मुस्तफा की, बाकी सारी कायनात मुस्तफा के सदक़े में। इसलिए फरमा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको एक और नेक बनाए। याद रखिए, इन दलाइल को जहन में रखो, मसलक अहले सुन्नत कभी भी कहीं भी इसमें लचक नहीं है, जो कुछ है वो कुरान और हदीस की रोशनी में। तो ये उर्स भी यही होता है कि आज की उनकी तारीख है, हम इकट्ठे हुए, जिस तरह उस बुजुर्ग ने कल हमसे अहद लिया था, देखो झूठ न बोलना, अरे मुरीद क्या था, ये अहद लिया था ना, आज भी इकट्ठे हुए हैं, चोरी न करना, माँ बाप की नाफरमानी न करना, नमाजों की पाबंदी करना, जो पीर ने कल वादा किया था, आज दोबारा इकट्ठे होकर उस अहदो पैमान को दोबारा जिंदा और दुनिया को बता रहे और मरे होंगे, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। लोगों को कल भी इकट्ठा कर रहे थे, आज भी इकट्ठा कर रहे हैं, और कल भी पैगाम सुनवा रहे थे, आज भी पैगाम सुनवा रहे, लंगर कल भी जारी था, आज भी जारी है। बेशक ये उनका, हमें तो कोई बाप पर क्या आज तक दूसरे
دوسرے دن 10 دن بعد میں یاد نہ رہے، اور یہاں سالوں کے بعد میں آج تک بھی جو چرچے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو کہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب انتقال کرتے ہیں تو عشت اللمات مشکات شریف سے فرمایا خلا سربہو، اس کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ میت کے لیے قرب و بعد یکساں، میت کے لیے نزدیکی دوری سب، جسم کے لیے نزدیکی دوری ہے، روح کے لیے کروڑوں میل کی دوری ایک لمحہ میں ہے۔ یہ مشکات کی شرح علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر ارشاد الجماعت، جس میں فرمایا ہے جب انتقال ہو جاتے، ہاں سن لو، الدنیا للمومن سجن وللکافر ریاضۃ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جب دنیا میں ہے قید میں ہے، آزاد انتقال ہو گیا آزاد ہو گیا۔ بے ایمان دنیا میں آزاد ہے اور مرتے قید ہو جائے گا، پھر وہ کہیں نہیں جا سکتا، اور میت کے لیے پھر راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں بھی سب برابر نہیں ہے، شہید اور ولیوں کا مقام وہ ہے، اس میں یاد رکھنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے انہیں مردہ مت کہنا۔ اب جب ولی، شہید ادنا، نبی اعلیٰ، ادنا کو مردہ کہنا جائز نہیں تو اعلیٰ کو مردہ کہنا جائز ہے؟ اچھا اب یہاں آپ کہو گے کہ شہید کے لیے ہے، چھوٹی سی بات سمجھ لو، کس کے لیے ہے؟ میرے آقا جنگ بدر سے لوٹ رہے، بخاری شریف کے لیے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، تو آقا نے فرمایا اب ہم بڑے جہاد سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ۔ صحابہ نے کیا حضور یہاں تو تلوار چل رہی ہے، یہاں تو خون بہے گا، مدینے میں جا رہے ہیں وہاں کوئی دشمن نہیں ہے، پھر تو میرے آقا نے فرمایا دشمن کے سامنے لڑ لینا، یہ تھوڑی دیر کا جہاد یہ اصغر ہے، اور یہ اللہ والے جب اپنے نفس سے لڑیں گے نا، ارے بولو بھائی، ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا، وہ کہتے ہیں نا معاف کر، وہ کہتا نہیں میں اس زمین پہ قبضہ کروں گا، وہ کہتا نہیں میرا حق نہیں ہے، چھوڑ دے۔ کیا ہے یہ جہاد اکبر ہے، تو جو جہاد اصغر میں شہید ہو وہ شہید ہے، اور جو جہاد اکبر میں شہید ہو وہ ولی ہے۔ یہ اپنے نفسانی خواہشات کو، اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو۔ تو خواہشات کے پجاری ہیں، شریعت نہیں دیکھتے، او دنیا کیا کہہ رہی ہے چھوڑ دے، یہ ناک ہمیں برباد کر رہی ہے، شادیوں میں دہیج میں برباد جو ہو رہے، کھانا پینا بے حساب، ورنہ 24 گھنٹے میں 48 رکعت ہیں، فرض سنت نفل کتنے رکعت نہیں ہے، حساب نہیں ہے، 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعت کتنی ہے، اور سجدے کتنے ہو گئے ڈبل کر لو 96 تو 24 گھنٹے میں ناک کتنے مرتبہ رگڑی جا رہی ہے؟ کیوں؟ یہ ناک ہی تو خار کرتی ہے، یہی تو دہیج کرواتی ہے، یہی تو قوموں کا کھانا بنواتی ہے۔ ورنہ اسلامی ایک جھلک میں اسلامی شادی بتا دوں آپ کو، اگر کسی کو اختلاف ہو، میرے یہاں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اپنا غلطی واپس لوٹ لوں گا، معاف۔ اگر کسی کو وہ غلط لگے تو اس غلطی کو مجھے سمجھا دیا۔ سب سے پہلی بات آقا فرماتے نکاح آسان کر دو، جی بولے یہ حضور کی حدیث ہے، حدیث، اگر کوئی نہ مانے تو سب سے بہتر شادی وہ جو کم خرچے میں کی جائے، بولے یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ نکاح مسجدوں میں کرو، حضور کی حدیث ہے۔ غیب دانا بھی دیکھ رہے تھے کہ 2 لاکھ کا واٹکا لیا جائے گا، شادی بھون لیا جائے گا، اور شادی بھون میں اگر آج تو جو ہے نکاح کرا رہا ہے تو اس سے پہلے رنڈیاں ناچی ہوں گی، باجے بجے ہوں گے، شراب پی گئی ہوگی، وہ نحوست کی جگہ ہے کہ اچھی جگہ ہے؟ اور مسجد میں بیٹھو گے تو بے وضو نہیں جا سکتے۔ پھر جب آسان کرو تو برات بہت لمبی لے جانی پڑے گی،
वो अपने घर की दावत दे वलीमा की, दूसरे के घर की दावत मत दे। और क्या कह रहा है, मेहमान तो मेजबान के हाथ में रहता है ना। और हम इतने कमीन हो गए, मेरे पास आते वीआईपी आदमी आएंगे, फला चीज पकाना, फला पकाना, ये शर्म नहीं आती हमें? अरे मेहमान तो मेजबान के हाथ में है, दलिया रोटी है, चटनी रोटी, जो उसके हाजिर है वो हाजिर कर देगा। हम इतने नीचे गिर गए अखलाक से कि मेजबान से कह रहे हैं मेरे साथ ऐसे ऐसे आदमी आएंगे, ये खाना बनाना। वो दावत अपने घर कर, दूसरे के घर क्यों ले जा रहा है मेहमान? वलीमा की दावत। ये मैं जो बता रहा हूं इतनी बात समझ में आई। अच्छा, मस्जिद में जब जाएंगे तो कोई किराया है? अच्छा, निकाह जो पढ़ाएगा उसका खर्चा लड़की वाला देगा कि लड़के वाला? लड़की वाला। यहाँ भी लड़के वाले पे कुछ नहीं, लड़के वाला देगा, लड़की वाला ही देगा ना। अच्छा, तो लड़की वाले पे यहाँ भी कुछ नहीं, तो मेहर किस पे है? लड़के वाले पे। लड़की वाले पे यहाँ भी नहीं, थोड़ी देर में रखो। अच्छा, एक जुमला और अदा होता है जिसको हमारे आजकल भी समझते नहीं, और निकाह पढ़ाने वालों को जरूरी है वो सुनाएं, वो समझाएं। ये बेचारे समझ ही नहीं पाते। कहते मैंने फला की लड़की 32 तोला महर, मां नानो नफका के। 32 तोला महर तो समझ में आ गया, नानो नफका को तो समझाया नहीं। आज के बाद खाना, कपड़ा, बीमार हो जाए तो इलाज, रहने के लिए मकान, सोने के लिए चारपाई, और मर जाए तो कफन मेरी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, हक बात है। ये नानो नफका यही है, कुछ और यही आज तक समझाया हमने किसी ने नहीं। और अगर समझ जाते तो बेटी जब तंदुरुस्त रहे ना, जब तो हमारे घर बीमार हो जाए तो बाप के जी, वो नादान तूने वादा किया कलमा पढ़कर कि मां नानो नफका के, आज के बाद सारा खर्चा मेरे। तो ये दहेज कहां से आ गया, अब ये बता। बिस्तर तो इसकी जिम्मेदारी, और वो कह रहा बेड अपने बाप के घर से लाएगी तब मैं सोऊंगा, हीरो होंडा अपने बाप के घर से लाएगी तब मैं सवार हूँ। ये बता तो सही कौन से लफ्ज हैं? इस्लाम में तो जहेज का लफ्ज जी। और आज फातिमा तो ज़हरा को मत जाना, वहां मेरे आके मौला अली के भी वली थे और फातिमा तो ज़हरा के वली थे। जी जी जी। मौला अली नबी के घर में पले, उनका इंतजाम भी आका नहीं फरमाया। बेशक। उम्मे कुलसुम का भी तो निकाह हुआ, उनको बताओ कहाँ में किया है? ये जो चीज है। अच्छा, अब छोड़ दो, अब ये बताइए दावत है, निकाह के वक्त की दावत की जिम्मेदारी किसकी? ये भी बेटे वाले पर है, और करते भी हमें पता नहीं। निकाह होते छुआरा कौन तकसीम करता है? बेटे वाला। ये निकाह के वक्त की दावत है भाई। जी जी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, यहाँ जितने उलमा हैं, अगर किसी को एतराज हो तो खुल के बता दे कि मैंने हदीस में देखा है अल्लाह के रसूल ने जितनी बेटियों का निकाह किया, अगर किसी बेटी के मौके पर दावत की हो तो मुझे बता दो। मैं हराम नाजायज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं है जी। और ना आपने हुक्म दिया कि लड़की वालों जब तुम शादी करो तो सब बेटी दावत करो। क्यों? कि लड़की की शादी इतनी आसान कर दो ताकि लड़कियां बोझ ना बने। बेशक। इसलिए कि मेरे आका ने जिंदा दफन होने वाली लड़कियों को बचाया था, इसलिए इतना आसान कर दिया कि लड़की किसी में बोझ ना बने। हाँ, नबी ने खुद शादी की तो वलीमा की। जी बेशक। और फरमाया वलीमा करो, चाहे एक बकरी से करो। वलीमा किस पे है? बेटे वाले। क्यों? वहाँ खुशी हो रही है, वहाँ एक चिराग जल रहा है, वहाँ जोड़ा बन रहा है, वहाँ गुलिस्तान बनेगा, वहाँ से फूल खिलेंगे, जी। वहाँ खुशी हो रही है। और यहाँ खुशी नहीं है। और जिस बाप की इकलौती बेटी बड़े नाज में पली हो, वो जब जा रही है तो कलेजा ठल्ली करके जा रही है। आज जा रही है
میرے گھر میں مالک بن کے رہی تھی، اب دوسروں کے ہاتھ میں شوہر کیسا ملے، ساس کیسی ملے، نند کیسی ملے، کون کھانا ٹائم پہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر یہ حالت نہ ہوتے تو مرنا آسان نہیں ہے۔ روزہ نہ دیکھ رہے، وہاں زہر کھا کے مر گئی، وہ پھندا ڈال کے مر گئی۔ اتنی آسان تو نہیں تھی جان دینا، ضرور ہم نے تنگ کیا۔ بے شک حق بات ہے۔ میرے بھائی اگر یہ سمجھا ہوتا تو دوسرے کی بیٹی وہ اپنی بیٹی، بے شک بے شک اسلام تو پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کا حق دینا سکھاتا ہے۔ جب لالچ نہیں ہوگا، جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے رکھا کیا ہے؟ وہ جوان اس نے کیا، پالا اس نے، وہ تمہاری خدمت کے لیے کوئی آسان کام۔ جی اور پھر بیٹی سے پیٹ نہیں بھر رہا، جہیز کے لالچی، اور پھر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اسلام کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی ہم پریشان نہیں۔ بے شک بے شک اس لیے کہ نبی نے سب کچھ کر کے دیا۔ سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ان اللہ والوں کی جو زندگی ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کر کے آئے نا ان کے پیچھے پیچھے لگ جاؤ۔ بے شک یہ آخری آیت اور سن لو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ میں سیدھے راستے پر چلا۔ کن کا راستہ ہے سیدھا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں کہا نمازیوں کا راستہ، یہ نہیں کہا روزہ داروں، یہ سب بہک سکتے ہیں، ہاں کون نہیں بہکیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ بے شک جو انعام ہوا ہے وہ کبھی بہکتے نہیں۔ ہم نے کہا مولا کن پہ انعام ہوا ہے؟ تو قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے انعم اللہ علی النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ چار طبقے ہیں، انعام کیا اللہ نے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہاں پر ایک اصلاح اور کر لیں، دیکھو ہمارے ایک ہاتھ ہے کہ دو؟ اچھا میرے آقا کے بعد میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ارے بولو، سیدنا ابو بکر صدیق جی۔ تو ہم تو علی علی زیادہ کرتے، ابو بکر کا نام بھی نہیں لیتے۔ یہ بیماری ہے، بیماری سب سے پہلے جو بیماری پیدا ہوئی وہ رافضی اور خارجی۔ آج ہم کہتے ہیں تعریف کر رہے ہو، تعریف کرنے والا یہ ذہن میں رکھ، جب بھی درود پڑھتے ہیں تو آلہ و اصحابہ، صحابہ نے، بزرگوں نے آل کے ساتھ صحابہ، تاکہ رافضیت کا جی صحابہ کی تعریف کرو تو اہل بیت کا بھی ذکر۔ اور میرے آقا نے بتا بھی دیا، فرمایا مثل اہل بیت کا سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا پار۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، اور میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں۔ اب اگر کشتی کی ضرورت ہے تو کشتی والوں کو تاروں کی ضرورت ہے، بغیر کتب کے کوئی دریا میں چلی نہیں۔ خارجی کیوں بے ایمان ہوئے؟ صحابہ کی محبت میں نہیں، اہل بیت کی دوستی۔ اور رافضی کیوں بے ایمان ہوئے؟ اس لیے وہ اہل بیت کی محبت میں نہیں، صحابہ کی گستاخی میں۔ اور اہل سنت والجماعت وہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہے تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت۔ بے شک ہم دونوں کے غلام ہیں، بے شک اور صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ اور جو کہتے سنی صحابہ سے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ کمینے صحابہ در والے ہیں۔ جب در والوں کے ہم غلام ہیں تو گھر والوں کے کتنے پکے غلام ہیں۔ بے شک بے شک اللہ یا رسول یا رسول اس اللہ لیے یا آج رسول اللہ۔ سنیت میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، رافضیت طبی زبان میں ہمارے سنیوں میں پھیل رہی ہے، جہاں ایک طرف جبکہ ہمارے لیے صاف فرما دیا افضل بشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق۔ جب سیدنا فاروق اعظم نہ تھے، جب مولا علی میدان میں نہ تھے، اس
وقت اللہ کی عزت کی قسم کعبے کے اندر سب سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا تھا وہ ابو بکر سے. سبحان اللہ. کون کو نہیں معلوم؟ کسی نے کہا تھا آج ہمارے سنیوں میں کیا جی ہجرت کی رات بستر تو علی کو دیا تھا. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی کے بیٹے امام جعفر صادق سے پوچھ، فرماتے ہیں اور رافضی تو بہت تیاری کر کے آیا ہے، ہاں بہت بڑا مقام ہے مولا علی کا، تو بستر دیا تھا، لیکن اتنا پتا مولا علی بستر پر تھے اور بستر والا ابو بکر کے کاندھے پہ. اس رات پتا بستر کا مقام اونچا ہے یا بستر والے. اگر ابو بکر اور مولا علی مقابلہ کرتا ہے، مولا علی بستر پر تھے جی بستر کی حفاظت، اور ابو بکر کس کی حفاظت کرے تھے؟ نبی. تو مولا علی بستر پر تھے اور امام الانبیاء ابو بکر کے کاندھے پر تھے. ذرا اور تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی کے بیٹے امام جعفر صادق کہا کہ نبی کے بعد کون افضل ہے؟ تو فرمایا ابو بکر. کہا کوئی دلیل؟ امام جعفر صادق کے قرآن کہاں ہے؟ کہا سن قرآن پڑھ جو وہ اٹھائے حدیث میرا کہو. کیا گمان ہے تمہارا دین کے بارے میں؟ اور کرو، میں نہیں کرو، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں اس رافضی سے جو بڑے تیاری کر کے آئے تھے. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا گمان ہے تمہارا ان تین کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ؟ تین میں سے تیسرا یہ قرآن ہے. اور جب کیا کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. دو کہاں تھے؟ غار میں. اور تیسرا کون ہے؟ تم اسی کی طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں تمہارا تین کے بارے میں کیا ہے جن کا تیسرا؟ تو تیسرا اللہ. کتنے رہ گئے؟ اب قرآن سنو، وَثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، اور دو میں کا دوسرا، دو میں کا دو نہیں کہا، دو میں کا وہ قرآن ہے. قرآن بہت کچھ بیان کر دیا ایک لفظ میں. دو میں کا دوسرا ان کا صحابی، تو ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت. اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو تیسرا تو اللہ. اب کتنے رہ گئے؟ اب دو میں کا دوسرا کون؟ جی دو میں کا دوسرا، غار میں دوسرا، ہجرت میں دوسرا، خلافت میں دوسرا، اور سن مزار میں دوسرا. اٹھیں گے تو جی 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 سبحان. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں اٹھوں گا تو پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے. جی سبحان اللہ. اٹھتے وقت بھی ابو بکر دوسرا، بے شک ہجرت میں بھی دوسرے، خلافت میں بھی دوسرے. اب یہاں افسوس ہوتا ہے، غیروں تو چھوڑیے ہمارے سے عجیب، وہ خلافت میں تو ابو بکر تھے، لیکن ولایت میں اور پیری مریدی میں، اس میں شریعت میں علی اول. میں کہتا ہوں سنو، اللہ کے رسول نے دنیاوی خلافت کسی کو دی نہیں. ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کے رسول نے دنیاوی خلافت کسی کو اگر نبی دے دیتے تو بنی ثقیفہ پر جو چبوترے پر مشورہ ہوا تھا تو نبی دے دیتے تو صحابہ مشورہ کرتے. ارے بولو بھائی، میرے آقا نے کہہ دیا یہ خلیفہ، پھر مدینے میں مشورے کی ضرورت تھی تو مشورہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور مشورے میں چنا تو ابو بکر کو لوگوں نے چنا، اس لیے کہ یہ قیامت تک چلے گی. تو دنیاوی خلافت نبی نے کسی کو دی نہیں، صحابہ نے چنا. رہا شرعی خلافت تو میرے آقا نے 17 نمازوں کا مصلی
ابو بکر کس کو دیا؟ اور شریعت میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز. اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا جب اللہ کے رسول نے ہمارے دین کے لیے ابو بکر کو چن لیا تو ہم اپنی دنیا کے لیے ابو بکر کو کیوں نہ چنیں. یہ اصل میں وہ بیماری ہے جو بہت خطرناک روپ میں چل رہی ہے اور ہمیں ہر بیماری کا علاج چلنا ہے. اور یہ سب سے بڑی بیماری پہلے خارجی اور رافضی یہی بیماری تھی. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا علاج بھی کیا تھا. مسجدوں کے محراب میں کبھی لکھا رہتا ہے کئی 100 سال پرانا شعر میں نے پڑھا تھا, چراغوں مسجدوں محرابوں منبر. پڑھو میرے ساتھ, چراغو مسجدوں محراب منبر. کتنے ہو گئے؟ 4. جی. چراغوں مسجدوں محرابوں منبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. جی 4 ہو گئے. یہ ترتیب واجب ہے, واجب قرآن سے ثابت. چراغوں مسجدوں محرابوں منبر, ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. اور پھر آخر میں قرآن کیا ہے سن لو, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. والذین معہ اے ابو بکر, اشداء الکفار اے عمر, رحماء بینہم عثمان غنی, تراہم رکن سجد مولا علی. یہ کہاں ہے؟ قرآن بے شک. تفسیر روح البیان جاوید. اللہ تعالی ہمیں چاروں یار اور اہل بیت اور صحابہ سب کا سچا غلام بنائے. آمین. جیسے اگر کوئی نبی کو خدا مانے تو مان رہا ہے یا وہ کافر ہے؟ بے شک. حد سے آگے بڑھانا, ٹھیک. نبی کو نبی مانے, بے شک. نبی کو نبی مانے. ہاں, اور ایسے ہی صحابہ کو صحابہ مانیے, نبی نہیں. تو جب یہ ہم نے مان لیا ہے تو اب ذہن میں رکھی جو ترتیب ہے وہ ترتیب بھی واجب ہے. اس لیے ایک اگر ہم غور کریں, ایسا امت میں آدمی بتاؤ جس کا صرف ایک پیر ہو, دوسرا کوئی پیر نہ ہو. جی. وہ ہے ابو بکر صدیق. صرف نبی کے امت کی مرید ہیں, باقی ساری امت کے پیر. ارے نہیں آئی میری بات سمجھ؟ جی جی جی. نبی کے مرید ہیں, پوری امت کے پیر. تو امام بھی ہوئے اور پیر بھی. پھر عمر ہے جو 2 کے مرید ہیں, حضور کے بھی اور ابو بکر کے بھی, باقی پوری امت کے پیر. پیر ہیں. پھر عثمان غنی ہے جو 3 کے مرید ہیں, حضور کے مرید ہوئے, پھر ابو بکر کے مرید ہوئے, پھر عمر کے مرید ہوئے اور باقی پوری امت کے پیر. پھر مولا کائنات ہے جو 4 کے مرید ہیں, حضور کے بھی مرید, ابو بکر کے بھی مرید, عمر کے بھی مرید, عثمان غنی کے بھی, باقی پوری امت کے پیر. تو جس وقت مولا کائنات کی تعریف کرو ہماری بس کی بات نہیں تعریف کر سکے, لیکن اتنا تو سمجھ لو جب مولا علی کا اتنا مقام ہے تو تینوں خلیفہ ان کے پیر بھی ہیں اور امام بھی, بے شک. ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا. اس لیے ترتیب بدلنا غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں, ان کے بعد بدری ہے, ان کے بعد احد والے ہیں. یہ ترتیب ہمارے نزدیک میرے آقا نے خود بیان کی. اس لیے بدریوں کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا, اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا صحابہ سب برابر نہیں. اگر فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ ایمان لائے وہ 1 مد جو یعنی 4 کلو جو خرچ کرے, اور بعد میں آنے والے صحابہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, یہ قرآن ہے. ان کے جو کے برابر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے, تو پھر کوئی عشرہ مبشرہ کے برابر, پھر خلفائے راشدین کے برابر. اللہ تعالی ہم سب کو ایک و نیک بنائے. اور اعلیٰ حضرت کا شعر آپ آمین کہہ دیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. جی آمین.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ایک ہی شعر میں بتا دیا صحابہ نجم ہے، اہل بیت کشتی ہے، کشتی بھی ضروری اور تارے بھی ضروری۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں کا غلام بنائے، ہم اہل بیت کی بھی قدر کریں اور صحابہ کی بھی قدر کریں، اور انہی میں سے یہ اولیاء کرام ہے انشاءاللہ زندگی نے تو ولایت کیا چیز ہے؟ جو کتاب میرے پاس رکھی ہے 21 مسئلوں کا جواب باقاعدہ قرآن حدیث کی روشنی میں سلام کے بعد آپ خرید سکتے ہیں اس کو۔ دو شعر رہے گا باہر سے آئے ہوئے۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے